بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ جلالی پوتر بابرکت کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے کے ذریعے ہم سیکھتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں خدا کے زندہ کلام پر۔ تھاٹ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ لیکن ایک بڑی خوبصورت مثال بائبل مقدس میں موجود ہے۔ دشمن مارنے والا جو داؤد کی جان کا دشمن ہے، اس کی جان کے در پہ ہے، خود اس کے اپنے منہ کے الفاظ یہ ہیں کہ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ آئیے اسی پہ آج غور کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ میرا مقصد صرف اس تھاٹ آف دا ڈے کے ذریعے سوال اٹھانا ہے، ایک خیال آپ کے ذہن میں چھوڑنا ہے کہ آپ مزید اس پہ ریسرچ کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں اور ڈیٹیل میں اس واقعہ کی سٹڈی کیجئے، پڑھیے اس کو، اور زیادہ اپنے لیے اس میں سے خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو، خدا کے مکاشفات کو اپنے لیے حاصل کیجئے۔ ساؤل کو خبر ملتی ہے کہ وہ عین جدی کے بیابان میں ہے۔ ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیدہ مرد لے کر اس بیابان میں داؤد کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اور تھک کر ایک غار میں گھستا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور فراغت کرنے کے لیے اس میں جا بیٹھتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ داؤد بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اسی غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال دیکھ کر داؤد کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آج ہی وہ دن ہے جب خدا نے تیرے بارے میں یہ کہا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا۔ بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ داؤد جو کہ اس وقت مکمل طور سے وقت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا دشمن اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود داؤد اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اس نے خود بھی اپنا ہاتھ اس پر چلانے سے اپنے آپ کو روکا اور اپنے لوگوں کو بھی روکا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ساؤل اٹھ کر غار میں سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندھے منہ گر کر سجدہ کیا۔ داؤد نے بڑی خوبصورت بات ساؤل سے کی، اس نے کہا کہ دیکھ آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سوا اس کے کہ اے میرے باپ دیکھ، یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد خدا کا کلام آگے اسی باب میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ساؤل چلا کر رونے لگا، اور اس نے داؤد سے کہا تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی، اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ اس سارے واقعہ سے سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں بہت دفعہ ایسے
موڑ آپ کی زندگی میں آئیں گے، میری زندگی میں آئیں گے کہ جب خدا آپ کے دشمن کو آپ کے ہاتھ میں کر دے گا اور آپ کے پاس یہ موقع ہوگا کہ آپ جو چاہیں سلوک اس کے ساتھ کریں. لیکن یہ وہ موقع ہوگا کہ جب میں نے اور آپ نے بالکل داؤد کی طرح سے ہی ان کے ساتھ پیش آنا ہے، جیسے داؤد نے اپنے آپ کو روکا، اپنے لوگوں کو روکا. اور آپ کے ارد گرد اس مقام پہ، اس پوائنٹ پہ بے شمار لوگ ہوں گے جو آپ کو الٹی پٹیاں پڑھائیں گے کہ یہ کرو، وہ کرو، اس طرح سے نقصان پہنچاؤ. خدا کے پاک کلام کے مطابق ویسا ہی عمل کیجئے گا جیسے داؤد نے ساؤل کے ساتھ کیا، جیسے داؤد ساؤل کے ساتھ نرمی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ پیش آیا اور اپنے سارے معاملے کو اس نے خدا کے ہاتھ میں دے دیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس سارے معاملہ کو داؤد خدا کے ہاتھ میں یوں چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا. پہلی بات، وہ دونوں ہی خدا کے ممسو ہیں. ساؤل بھی خدا کا ممسو ہے اور داؤد بھی خدا کا ممسو. آج وہ خدا کا ممسو نہیں ہے، آج خدا کا روح اس کے اوپر نہیں ہے، خدا کا زور اس کے اندر کام نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ خدا کا ممسو رہا ہے، وہ خدا کا بندہ رہا ہے. آج آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، آپ کو بے شمار خدا کے خادموں کے خلاف ویڈیوز، باقاعدہ ان کے اوپر میمز بنی ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے گانے بنا کے چلائے جاتے ہیں اور ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور برے طریقے سے ان کی عزت کو رولا جاتا ہے اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ مکمل طور سے 100% ٹھیک ہیں اور آپ ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے داؤد کی طرح سے کہ وہ خدا کے ممسو ہیں. چاہے وہ ممسو تھے، چاہے وہ ممسو ہیں، لیکن خدا نے ان کو کبھی نہ کبھی مسا کیا، ان کو ممسو ٹھہرایا، چنا ان کو اپنی خدمت کے لیے. اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے نہ ایسی ویڈیوز کو دیکھیں، نہ پروموٹ کریں، نہ شیئر کریں اور خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. جیسے داؤد نے، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس نے اس کے جبہ کا ایک ٹکڑا ہی کاٹا تو اس کا دل بے چین ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے ایک خدا کے ممسو کے خلاف. حالانکہ وہ چاہتا تو بڑا آسان تھا کہ وہ ساؤل کو مار بھی سکتا تھا، خدا نے اس کے دشمن کو اس کے ہاتھ میں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو جانے دیا، اس کی جان کو چھوڑ دیا اس نے، اور اس نے اپنا بدلہ اس نے نہیں لیا، بلکہ اس نے اپنا بدلہ خدا کے اوپر چھوڑا کہ خدا جس طرح سے چاہے تجھ سے میرا انتقام لیجئے. خدا جس طرح سے کسی کا انصاف کرنا چاہے، جس طرح سے کسی کی عدالت کرنا چاہے، یہ کام خدا کا ہے، خدا کو ہی کرنے دیجئے. وہ داؤد جس نے جاتی جولیت کو ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ مار گرایا، کیا اس کے لیے ساؤل کو مارنا مشکل تھا؟ اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ سو رہا تھا. لیکن اس نے اس سے بھی مشکل کام کیا، کیونکہ مار ڈالنا، نقصان پہنچانا، ختم کر دینا، اگلے کو تہس نہس کر دینا، یہ بڑا آسان ہے. لیکن داؤد نے اس سے بھی بڑا کام کیا کہ اس نے اس کو معاف کیا، اس کی جان کو چھوڑ دیا، اپنا ہاتھ اس پر چلانے سے اپنے آپ کو روکا، خود سے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو نہیں مارا، اپنا ہاتھ اس پر نہیں چلایا، اپنے لوگوں کو بھی روکا کہ وہ اس پر حملہ نہ کریں، اور اپنا سارا معاملہ اس نے خدا کے ہاتھ میں دیا. داؤد نے وہ کام کیا جو بدلہ لینے سے بھی زیادہ مشکل تھا، اور وہ کیا ہے کہ اس نے اس کو معاف کیا. May God bless you. جب آپ اپنے معاملات کو خدا کے ہاتھ میں چھوڑیں گے تو یقین جانیے خدا ہم سے کہیں زیادہ بہتر ان کو حل کرے. خداوند کی سلامتی، خداوند کی رحمت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہے. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا تیموتھیوس 5 باب. کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر. ان بیواؤں کی جو واقعی بیوہ ہیں عزت کر، اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں،
وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ ان باتوں کا بھی حکم کرتا کہ وہ بے الزام رہیں۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ وہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو 60 برس سے کم کی نہ ہو اور ایک شوہر کی بیوی ہوئی ہو اور نیک کاموں میں مشہور ہو، بچوں کی تربیت کی ہو، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو، مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں، مصیبت زدوں کی مدد کی ہو اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہی ہو۔ مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر، کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیاہ کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر گھر پھر کر بیکار رہنا سیکھتی ہیں، اور صرف بیکار ہی نہیں رہتی بلکہ بک بک کرتی رہتی اور اوروں کے کام میں بھی دخل بھی دیتی ہیں اور ناشائستہ باتیں کہتی ہیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیاہ کریں، ان کے اولاد ہو، گھر کا انتظام کریں اور کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں، کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں۔ اگر کسی ایماندار عورت کے ہاں بیوائیں ہوں تو وہی ان کی مدد کرے اور کلیسیا پر بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعی بیوہ ہیں۔ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن۔ گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی مہ بھی کام میں لایا کر۔ بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض کے پیچھے جاتے ہیں، اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسے نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے 1 سموئیل اس کا 23 باب، اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی کئیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا فلسطیوں کو مار اور کئیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم کئیلا کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا۔ خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ کئیلا کو جا، کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ کئیلا کو گئے اور فلسطیوں سے لڑے اور ان کے مواشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے کئیلیوں کو بچایا۔ جب اخی ملک کا بیٹا ابیاتر داؤد کے پاس کئیلا کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا، اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ داؤد کئیلا میں آیا ہے۔ سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ جو ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں تو قید ہو گیا ہے۔ اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ کئیلا میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لے۔ داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے، سو اس نے ابیاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں لے آ۔ اور داؤد نے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیرے بندہ نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل کئیلا کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے۔ سو کیا کئیلا کے لوگ مجھ کو اس کے حوالہ کر دیں گے؟ کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو بتا دے۔ خداوند نے کہا، وہ آئے گا۔ خداوند نے کہا، وہ تجھے حوالہ کر دیں گے۔ تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً 600 تھے اٹھ کر کئیلا سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد کئیلا سے نکل گیا، پس وہ جانے سے باز رہا۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا
اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے۔ اور ان دونوں نے خداوند کے آگے عہد و پیمان کیا، اور داؤد بن میں ٹھہرا رہا اور یونتن اپنے گھر کو گیا۔ تب زیف کے لوگ جبا میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلا کے بن کے کلوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے؟ سو اب اے بادشاہ، تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے اس کے مطابق آ، اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ کرنا ہمارا ذمہ رہا۔ تب ساؤل نے کہا، خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا۔ سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو، اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے کام کرتا ہے۔ سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں وہ چھپا کرتا ہے ان ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھیراؤ، اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودا کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سو وہ اٹھے اور ساؤل سے پیشتر زیف کو گئے، لیکن داؤد اور اس کے لوگ معون کے بیابان میں تھے جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا۔ اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، اور داؤد کو خبر پہنچی۔ سو وہ چٹان پہ سے اتر آیا اور معون کے بیابان میں رہنے لگا۔ اور ساؤل نے یہ سن کر معون کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا۔ اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے، اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی چل، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا، اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلا ہم خلقوت رکھا، اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے کلوں میں رہنے لگا۔ پہلا ساموئیل 24 باب۔ جب ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے۔ سو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا، اور وہ راستہ میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ، یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ، میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا، اور اس کے بعد ایسا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا۔ اور ساؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی، اور بعد اس کے داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندھے منہ گر کر سجدہ کیا، اور داؤد نے ساؤل سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ دیکھ، آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنی مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سوا اس کے، اے میرے باپ، دیکھ، یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ قدیم لوگوں کی مثل ہے کہ بروں سے برائی ہوتی ہے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ اسرائیل کا بادشاہ کس کے پیچھے نکلا؟
تو کس کے پیچھے پڑا ہے؟ ایک مرے ہوئے کتے کے پیچھے، ایک پسو کے پیچھے؟ بس خداوند ہی منصف ہو اور میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے اور دیکھے اور میرا مقدمہ لڑے اور تیرے ہاتھ سے مجھے چھڑائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد یہ باتیں ساؤل سے کہہ چکا تو ساؤل نے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ اور ساؤل چلا کر رونے لگا، اور اس نے داؤد سے کہا، تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی۔ اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی۔ سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا۔ سو داؤد نے ساؤل سے قسم کھائی اور ساؤل گھر کو چلا گیا، پر داؤد اور اس کے لوگ اس گڑھ میں جا بیٹھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔